بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا جو پائلٹ امریکہ کا جہاز کریش ہوا تھا، اس وقت امریکہ نے بہت بڑا آپریشن کیا تھا اور یہ 10 سے 12 گھنٹے آپریشن جاری رہا۔ اور اس آپریشن کے بعد ایک خبر آئی تھی کہ ہم نے آپ کو ولاگ میں بتایا تھا کہ امریکہ کا صدر جو ذہنی مریض ہے، جو معصوم بچیوں کے سکول پر بم گرا کے کہتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے اور بچیوں کے ساتھ ریپ کر کے اور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو فائل لیک ہوئی ہے اس میں نام ہے، تو پھر اس نے ایران پر حملہ کر دیا۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایران کے جب یہ آپریشن کامیاب ہوا تھا، امریکہ کی جو سورس بتا رہے تو صدر ٹرمپ نے وہاں پائلٹوں کو اور کمانڈروں کو بٹھا کر ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، اور وہاں آپ کہنا تھا کہ امریکہ نے بہت بڑا کامیاب آپریشن کیا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ میں بھی حیران تھا اور بہت سے اور صحافی دوست بھی پریشان تھے اور ریسرچ کرنے والے بھی اس پر حیران تھے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ امریکہ کا صدر جو ٹرمپ ایک موقع پر 20-30 ٹویٹس کر دیتا ہے، لیکن وہ اس کامیابی کے پیچھے دیکھیے، ایک کامیابی تو تھی کہ ایران کے اندر سے ایک پائلٹ جو جہاز کا تھا اس کو زندہ نکال لیا گیا تھا۔ اس کے باوجود امریکہ کے صدر نے وہاں پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یا کیا ہو سکتی تھی؟ صحافیوں نے تحقیقات شروع کر دی اور ہم نے بھی تحقیقات شروع کر دی۔ دیکھیے، ہم بھی انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہے تھے، ہر چیز دفاعی تجزیہ کار یا لیکن جب ابھی تک جو حال ہی اس وقت تک یہ ملی ہے کہ امریکہ کی جو اندر سے میڈیا اور سورسوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ امریکہ کے صدر اس لیے یہ پریس کانفرنس ملتوی کر دی تھی کہ امریکہ کے 6 فوجی اس میں مارے گئے تھے، اور امریکہ کے 9 اور 6 اور 2 ہیلی کاپٹر اور 3-4 جہاز تباہ ہوئے تھے، جن کل ملا کے امریکہ کے 9 جنگی جہاز تباہ ہوئے تھے ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے، اور اس میں بہت بڑا ایران نے نقصان کر دیا تھا۔ اس کی گواہی امریکہ کے جنرل نے یہ بات کر کے دی کہ ایران کا بچہ ہم پر ایسے فائرنگ کر رہا تھا جیسے کوئی ہم بہت ہی ہیں، تو اس لیے تو امریکہ کیا اندرونی جو فوج اکٹھی کر رہا ہے، کیا ایران پر دوبارہ حملہ کرے گا یا نہیں؟ اس پہ پیچھے یہ ہے کہ امریکہ کو جو 60 دن کے اندر کانگریس سے منظوری لینی ہے، کیا منظور ہو جائے گی؟ تو آپ کو معلوم ہے ٹرمپ کے پاس 218 کی طاقت ہے اور ان کے پاس 214 کی ہے، 5 ووٹوں کا فرق ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا قرارداد یہ منظور ہوتی ہے یا نہیں۔ اگر قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو امریکہ کا صدر جو فوج پہنچا رہا ہے تو ایران پر مزید حملے کر دے گا، اور اس بار بہت شدید بمباری کیے جانے کا کبھی امکان ہے۔ تو ایران نے امریکہ کا یہ آپریشن ناکام پہنچایا۔ اب آتے ہیں ایران کی جانب سے، جو ایرانی سورس ہیں وہ اس بات کی پیش گوئی کر رہے ہیں کہ ایران کے علاقے میں اس ایریا پر اتنے بم برسائے گئے، یعنی 100-200 بم کے قریب، روڈوں کو، ان کے راستوں کو، زمینیوں کے راستوں کو مکمل طور پر 3-6 جگہوں سے، مثال کے طور پر ایک سڑک تھی اس کے 7 یا 8 جگہوں پر میزائل مارے، اور 50-50 فٹ چوڑے اور 30-40 فٹ گہرے تھے، تاکہ ایران کے لوگ جلدی سے جلدی یہاں نہ پہنچ سکیں، ہم پائلٹ کو نکال لیں۔ ایران کے حکام کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ امریکہ وہاں یورینیم تلاش کرنے آیا تھا، تو اس لیے وہ آپریشن ایک بہانہ تھا، اس کے پیچھے یورینیم تھا۔ تو جب امریکہ نے ایران نے ان کے جو جہاز ڈیمیج کیے، جو فلائی نہیں کر سکتے تھے، تو امریکہ نے خود ان کو تباہ کر دے کہ یہ امریکہ کی میڈیا کے اندر سے خبر ہے، اور جب بھی ہم خبر دیتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں کہ کنفرم یا کہیں سورس سے ملتے، اس کی ہم انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے امریکہ کا جو پائلٹ آپریشن تھا وہ ناکام ہوا، کیونکہ امریکہ اگر کامیاب ہوتا تو ٹرمپ ان افسروں کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کرتا اور بہت بڑی فتح کرا دیتا اور جنگ کو ختم کر دیتا، تو اس کو بہت بڑا ریلیف ملتا، لیکن ٹرمپ نے اس کو ہاتھ سے جانے کیوں دیا؟ اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ امریکہ کا جو آپریشن جو پائلٹ بچاؤ جو بہت بڑی طرح ناکام ہوا ہے، اس کے پیچھے یہی سٹوری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایران جو امریکہ کا جو پائلٹ بچاؤ والا تھا وہ آپریشن اس لیے ناکام ہوا کہ ایران کے جو بچہ اپنے دشمن پر حاوی تھا، ان کے پاس ہمارے جیسے بہادر اور جنرل نہیں تھے، ورنہ ایک سیکٹری کے آتے ہوئے خاتم عمران خان صاحب کی حکومت گرا دیتے،
اور سب کچھ کر دیتے، لیکن ایران کی خود قسمتی ہے کہ ان کے پاس ایسے عظیم جنرل نہیں تھے، ورنہ ان کا حال بھی پاکستان کی جانب سے ہوتا۔ تو آپ کو معلوم ہے ایران کی جانب سے امریکہ کی جو شرائط ہیں وہ نہیں مانی جا رہی، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اور امریکہ جو دبئی میں اور بہت سی جگہوں پر اسرائیل اپنے ساز و سامان پہنچا رہے ہیں، کیا امریکہ زمینی حملہ کرنے والا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ امریکہ کانگریس سے جب کردار منظور کرائے ٹرمپ تو حملے کی تیاری شروع کر دے۔ حملہ کب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب ٹرمپ کے پاس تھوڑا سا عرصہ رہتا ہے، اس کے بعد مڈ ٹرم الیکشن آنے والا ہے، اور مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ٹرمپ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ مقبولیت ہو۔ آپ کو معلوم ہے جس طرح ترکی کے صدر نے جان بوجھ کر زہر والا ڈرامہ کیا اور ترکوں کو بے وقوف بنایا، اس کے بعد ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر بے وقوف بنانے کی مکمل کوشش کی، تو ہم اس پر معذرت خواہ۔ اگر دیکھیے امریکہ کے صدر پر جو حملہ ہوا مر جاتا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک مر گیا تو کیا ہوا۔ پہلے جان آف کینیڈی کے پر بھی حملہ ہوا، وہ بھی مرا اور اس کی بیوی کو بھی مارا گیا۔ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں امریکہ ایران سے یورینیم حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ٹرمپ ہر صورت یہ کرنا چاہتا ہے تاکہ میں مڈ ٹرم الیکشن جیت سکوں اور دنیا میں مقبول ہو سکوں اور یورپ کو نیچے دکھا سکوں۔ امریکہ کی خارجہ پالیسیوں کے بارے میں جو جاننے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی جو مقبولیت ہے وہ 37% پر آ گئی، اور 63% سے 66% لوگ ٹرمپ کے مخالف ہیں۔ دیکھیے ٹرمپ کی جو مقبولیت پہلے تھی 67% سے اب ان کی مقبولیت بہت سی نفی میں چلی گئی، اور یہ پہلا امریکی صدر ہوگا جو مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے غیر مقبول، اور 2 سالوں کے اندر اس کے خلاف بہت بڑے احتجاج ہوئے اور اس کے خلاف عوامی مظاہرے کیے گئے۔ یہ امریکہ کی ناکام پالیسی اور امریکہ کا ذہنی مریض صدر تاریخ میں نہیں ہوگا، اور امریکہ کو جتنا ٹرمپ نے نقصان پہنچایا اس سے پہلے امریکہ کو کسی اور صدر نے نقصان نہیں پہنچایا۔ امریکہ کو جو سپر پاور کا خوف تھا اب ایران نے وہ توڑ دیا۔ اسرائیل اور امریکہ کا جو بھرم تھا کسی ملک کو نہیں نیچا دکھائیں گے، لیکن اب ایران نے ثابت کر دیا کہ ہمیشہ دشمن کے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہو تو کسی بھی طاقت کو شکست دیا جا سکتا ہے۔ یہ قوم ایران نے اور ایران کے بہادر لوگوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے امریکہ جیسے گھٹیا دہشت گرد اور اسرائیل انسانیت کا قاتل جس کو انسانیت پر لیکچر دینے والے بھی شرما جائیں، جنہوں نے معصوم لوگوں پر ایسے بم گرائے ہیں جن کی درجہ حرارت 35,000 ڈگری تھی اور معصوم لوگوں کی ہڈیاں فضا میں فلیش ہو جاتی تھیں۔ تو امریکہ اس آپریشن کی ناکامی کی باوجود بھی کہہ رہا تھا ہم پیلٹ بچے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کو ناکام بنایا، ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ یورینیم لینے آئے تھے اس لیے اس آپریشن کو ناکام بنایا گیا۔ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں آپ نیچے کامنٹ میں دیں۔ ہاں اس پر ہم ضرور اپڈیٹ مزید کریں گے، اگر اس کی مزید انٹرنیشنل تجزیہ کاروں یا دفاعی تجزیہ کاروں کی کوئی یا اس کے بارے میں انفارمیشن آئے گی تو ہم اس پر ضرور بحث یا بات کریں گے۔ تو مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو کسی چینل پر لیٹ ملتا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینلوں پر وزٹ کیجیے گا۔ شکریہ۔